نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الوكيل الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں جمعہ مبارک یہ گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الکہف کی تفسیر ان خطبات میں کر رہے ہیں. آیت نمبر 20 تک، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 20 تک ہم تفسیر بیان کر چکے ہیں، الحمدللہ. آج کا مضمون آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلے جمعہ بات یہاں پر ختم ہوئی تھی جب اصحاب کہف بیدار ہوئے غار میں، تو انہوں نے اپنے میں سے کسی ایک کو کھانا لینے کے لیے بھیجا کہ جو پاکیزہ ترین کھانا ہے وہ لے کر آؤ، اور کسی کو کالو کال اپنے بارے میں خبر نہ ہونے دینا. اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں دوبارہ اپنے باطل مذہب کی طرح لوٹا دیں گے، تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. آگے آیت نمبر 21 میں جب انہوں نے سکہ دیا، اصحاب کہف میں سے جو ساتھی ان کا گیا تھا، تو وہ شخص کہتا ہے جسے سکہ دیا، یہ تو ابھی نہیں چل رہا، یہ تو پرانا صدیوں پہلے کا سکہ ہے. تو وہ حیران ہو گئے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو ابھی کل کھجوریں فروخت کر کے یہ سکے لیے تھے، تو ابھی صدیاں کیسے گزر گئی ہیں، صدیاں بھی کیسے گزر گئی ہیں، میں نے تو ابھی کل کھجوریں فروخت کر کے یہ سکے حاصل کیے تھے. تو ان کی آپس میں توتکار ہو گئی. تو وہ پھر یہ معاملہ وہاں کے بادشاہ کے پاس چلا گیا علاقہ کی، اور سارے لوگوں کو پتہ چل گیا. تو پھر یہ عقدہ کھلا کہ یہ صدیوں پہلے، 2 یا 3 صدیاں پہلے، یہ اصحاب کہف تھے جو بادشاہ سے، ظالم بادشاہ سے، جابر بادشاہ سے اپنا دین بچانے کی غرض سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. اب اگلا واقعہ آتا ہے آگے کے حالات کی آیت نمبر 21 سے: وَقَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان بستی والوں کو ان اصحاب کہف کے حالات پر آگاہ کر دیا، انہیں بتا دیا کہ دیکھو تم اللہ رب العزت کی تقدیر کو، قدرت کو چیلنج کرتے تھے، اور یوم قیامت کا انکار کرتے تھے کہ جو بندہ مر جائے گا وہ کیسے اٹھے گا، وہ اللہ کے حضور کیسے پیش ہوگا. تو دیکھ لو کہ یہ جو اسی دنیا میں جوان رہے ہیں، اور تمہاری اسی دنیا میں انہوں نے کتنے 100 سال بسر کر دیے ہیں، گزار دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کی حالت میں جو موت کے متشابہ ہوتی ہے، اس نیند سے بیدار کر کے انہیں تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، تمہارے سامنے لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے اصحاب کہف کے واقعے کو ان کے سامنے اجاگر کر دیا، ظاہر کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، اللہ وعد اللہ حق، ان کے اللہ کا وعدہ حق ہے. جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے. جو اسے
اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا. تو میں نے وعدہ حق ہے اللہ کا. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو وہ جو اس وقت بد عقیدہ لوگ تھے, اگرچہ وہ بدھوں کو پوجنے والے دیواؤں کو, وہ مذہب مٹ گیا تھا اور عیسائی آگے تھے, لیکن ان میں بھی کئی قیامت کے منکرین فرقے پیدا ہو گئے تھے, قیامت کے منکر پیدا ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کہ تم کس طرح قیامت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی کئی سو سال سلانے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھا دیا. اسی طرح وہ قیامت میں سارے انسانوں کو اٹھا لے گا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, پھر جب انہیں اصحاب کہف کے مقام کا پتہ چلا تو وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے, جھگڑنے لگے, توت کاٹ کرنے لگے آپس میں. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں, اللہ کے عبادت گزار ہیں, اللہ کے کامل بندے ہیں, تو وہ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. اس بات پر فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, ان میں سے بعض نے کہا کہ ان پر اصحاب کہف پر ایک یادگار تعمیر کر دو. وہ چند دن یا چند مہینے زندہ رہے تھے, پھر اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کر دی اور انہیں موت آ گئی اصحاب کہف کو, اور ان کا مدفن وہی غار بنا, وہی غار ان کا مدفن بنا. تو وہاں بعض لوگ اس بارے میں کہنے لگے یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے, تو ان کے مدفن پر ایک کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دو, کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دو. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس وقت مشرکین تھے یا جو اللہ کے منکرین تھے, ان کا یہ تھا, یہ رجحان کہ یہ ہمارے ماننے والے تھے, ہمارے پاس سے چلے آئے تھے, ہمارے مذہب کے ماننے والے. حالانکہ وہ ایسا نہیں تھے, اصحاب کہف تو اللہ کو ماننے والے تھے. جو آیت مبارکہ بھی پیچھے ہم گزر چکی ہے, یہ آیت نمبر 14, اس میں انہوں نے واضح فرمایا لن ندعو من دونہ الہ, کہ ہم ہرگز ایک اللہ وحدہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو وہ عبادت گزار کے کامل موحد تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. تو ان کا یہ باطل سوچ تھی کہ وہ ہمارے ماننے والے تھے, تو یہ یادگار تعمیر کر دو. ان کے مقابلے میں مومن بندے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ ان پر ایک یادگار تعمیر کر دو جو مشرکین اور دوسرے تھے منکرین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربهم اعلم بهم, ان کا رب ان کے حالات سے زیادہ واقف تھا. بے شک, یعنی اصحاب کہف کے ایمان کو, ان کے تقوی کو, عبادت گزاری کو اور ان کے حالات کو ان سے زیادہ جاننے والا ان کا رب ہے, ان سے زیادہ جاننے والا ہے. پھر آگے فرمایا قال الذین غلبوا علی امرهم, ان لوگوں نے کہا جن کو ان کے معاملے میں غلبہ حاصل ہو گیا, جو اس بحث مباحثے میں, توت کار میں جو دوسروں پر حاوی آ گئے, وہ مومن تھے, مسلمان تھے, اللہ کے ماننے والے تھے, موحد تھے. عیسائی آپ سمجھ لیں اس دور میں کرسچین وہ تھے, تو انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, کہ ہم ضرور ان اصحاب کہف کے مدفن پر ایک مسجد تعمیر کریں گے. کیا تعمیر کریں گے؟ مسجد. انہوں نے کہا ہم ان کے مزار کے پاس مسجد بنائیں گے, ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کے مدفن کے پاس. یہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 21 الکہف کی, سورۃ الکہف کی. یعنی ان کے بارے میں دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا ہم ایک یادگار بنائیں گے ان کے مزار کے پاس, اور دوسرے نے کہا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دوسروں پر غالب آ گئے, ان کی رائے غالب آ گئی. انہوں نے کہا ہم ان کے مدفن پر مسجد بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مسجد. تو یہاں سے اہل اسلام نے, مفکرین نے, مفسرین نے, محدثین نے, فقہاء نے, مجتہدین نے, متکلمین نے
عقیدہ کا علم رکھنے والوں نے، ان سب نے، اہل عقیدہ نے، اہل فن نے، اہل علم نے، انہوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ کے ولیوں کا جہاں مدفن ہو، جہاں مزارات ہو، ان کے قرب میں مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے قرب میں مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس آیت مبارکہ سے پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی، یعنی جو محدثین مفسرین نے یہ جو اصول نکالا ہے، یہ ویسے ہی انہوں نے اپنے پاس سے نکالی ہے۔ وہ عیسائی پادری تھے تو وہ وہاں شرک اور رواج دینا چاہتے تھے۔ مسجد تعمیر کرنے کو بعض ہمارے ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ ویسے ہی انہوں نے کیا تھا، وہ مسجد تعمیر کر کے دراصل اصحاب کہف کی عبادت کرنا چاہتے تھے، اور اصحاب کہف کو اللہ کا معاذ اللہ معبود بنانا چاہتے تھے، اللہ کا شریک بنانا چاہتے تھے۔ بعض لوگ اس طرح کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی۔ آپ بتائیں کہ کیا قرآن کے الفاظ سے کیا اس طرح کی کسی تفسیر کا معنی نکلتا ہے؟ نہیں۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جو ان کے جن کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان اصحاب کہف پہ یادگار کے طور پر مسجد تعمیر کریں گے۔ انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم ان کو معبود بنائیں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم ان کو سجدے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم ان کے مدفن پر مسجد تعمیر کریں گے، ان کے یادگار کے طور پر، ان کے مدفن کے قریب مسجد تعمیر کریں گے یادگار کے طور پر۔ اس لیے جو ایسا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں وہ قرآن کی روح کے خلاف کرتے ہیں، قرآن کی روح کے خلاف کرتے ہیں۔ اور پھر اس پر کثیر دلائل ہے، کثیر مفسرین نے اس آیت مبارکہ پر۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، امام طبری نے لکھا، امام نصفی نے لکھا، امام ابن الجوزی نے لکھا، علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا۔ آج تک کثیر مفسرین محدثین، حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ امام قسطلانی، کثیر مفسرین محدثین نے آج تک اس آیت مبارکہ پر لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کر کے کہ اللہ پاک نے اس سے یہ بیان فرما دیا کہ اولیاء کرام کے مزارات کے پاس مسجد تعمیر کرنا، ان سے فیض لینے کے لیے، ان کی قربت کا فیض لینے کے لیے، ان کے ایمان عبادت کا فیض لینے کے لیے، ان کے مزارات کے پاس مسجد تعمیر کرنا، یہ اللہ پاک کے فرمان سے ثابت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے فرمان سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور پھر اس پر دوسری، اگر آپ اس حوالے سے قرآن کا مطالعہ کریں کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی کسی مشرک کے شرک کو بیان کیا ہے یا ان کے باطل عقائد کا ذکر کیا ہے، قرآن نے اس کے ساتھ ہی اس کی مخالفت کر دی ہے، یعنی اس عقیدہ کو کلیئر کر دیا ہے اور شرک اور توحید کو فرق کر دیا، تفریق کر دیا ہے۔ مثلا یہ سورۃ الانعام ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت مشرکین کے مختلف باطل عقائد کو ذکر کرتا ہے، یہ الانعام آیت نمبر 136 سے لے کر آپ آگے یہ 8-10 آیات ہیں، بلکہ 15-20 آپ یہ مختلف آیات سورۃ الانعام کی پڑھیں۔ یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں قرآن میں کہ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے مشرکین کے شرک کو بیان کیا ہے، ساتھ ہی آیت مبارکہ میں اس شرک کی تردید کر دی ہے، اس شرک کی تردید کر دی ہے، نفی کر دی ہے۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں فرمایا گیا جو مشرکین ہیں کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح ان کا شرک کو بیان کیا کہ یہ جو اپنے بتوں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے حصہ بنا دیتے ہیں،
کوئی کھیتی میں سے، کوئی جانوروں میں سے، تو کہتے ہیں اس کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچے گا جو ہم نے بتوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن جو حصہ ہم اللہ کے لیے مقرر کر دیں گے وہ ان بتوں کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کا رد کر دیا۔ اس طرح پھر اگلی آیت 138 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا أَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ آیت نمبر 138 میں بھی ان کے مشرکانہ عقائد کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو کھیتیاں ہیں، ان کو صرف وہی کھائے گا جن کو ہم چاہیں گے، اور کوئی مرد و زن میں سے اسے کھا نہیں سکتا جو ہم نے بتوں کے لیے حصے مقرر کر دیے، جو ہم چاہیں گے، جسے اجازت دیں گے وہی کھائے گا اور کوئی اسے نہیں کھا سکتا۔ یہ انہوں نے یہ اپنا فتنہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، فرمایا یہ سب کچھ جو عقیدے انہوں نے گڑے ہوئے ہیں، جو شرک یا عقائد اپنے اندر گسیرے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ پر بہتان ہے۔ کس پر؟ اللہ پر، اللہ پر بہتان ہے۔ یہ قرآن سے میں نے آپ کو سورۃ الانعام کی 2 مثالیں دی، اس کے علاوہ آپ اگلی آیات پڑھیں گے ان میں بھی یہی ذکر ہے، اور پھر آپ سورۃ البقرہ کی آیات پڑھیں جہاں بنی اسرائیل کے شرک یا عقائد کا ذکر ہوتا ہے، سورۃ الفرقان پڑھیں جہاں ان کا ذکر آتا ہے، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام کی ابتدائی آیات اس میں ان کے مشرکانہ عقائد اور رد کا ذکر ہے۔ غرض یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی مشرک کا اعمال کو، عقائد کو، باطلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، ساتھ ہی اس کا رد فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کا منشا ہے، یہ اسلوب ہے، اللہ رب العزت کے کلام کا اسلوب ہے، اور یہ ہمارے مفسرین کا، جمیع مفسرین کا، چاہے ان میں اہل سنت ہے یا غیر اہل سنت، اہل سنت والجماعت ہے یا کسی اور فرقہ مکتب مسلک سے رکھنے والے کوئی اور علماء ہیں، ان سب کا اصول تفسیر، سب کا یہ متفقہ ایک اصول تفسیر ہے کہ اگر اللہ رب العزت قرآن میں کوئی اصول بیان کر دے، قرآن میں کسی آیت کو بیان کر دے، اور آگے اللہ تعالیٰ کسی بھی عقیدہ کو ذکر کرنے کے بعد اس کی آگے تردید نہ کرے اگلی آیات میں یا کسی اور مقام میں، اس کی تردید نہ کرے، رد نہ کرے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اس عقیدے کو ثابت کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اس کی دلیل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا کہ ہم ان اصحاب کہف کے مزار کے پاس مسجد بنائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء و صالحین، انبیاء کرام کے مزارات کے پاس مسجد بنانا اللہ رب العزت نے قرآن سے اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی حقانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ مزید دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضور کی جو قبر مبارک ہے، قبر انور، وہ کہاں بنائی گئی؟ وہ کہاں بنائی گئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں، یعنی وہ اوپر پوری چھت تھی اور ان کا حجرہ بنا ہوا تھا، وہاں حضور کی قبر انور بنائی گئی، اور اس میں سارے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولانا المرتضی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جمیع فقہا، محدثین، مفسرین، ترجمان قرآن، سارے صحابہ موجود تھے۔ تو سارے صحابہ کا اجماع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو عمارت بنائی جا رہی ہے، حضور کی قبر مبارک اس عمارت میں بنائی گئی۔ صحابہ کے اجماع نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کسی ولی یا نبی کی قبر پر عمارت بنائی جائے وہ بالکل جائز ہے، وہ بالکل جائز ہے، یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہو گیا۔
یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہو گیا. اگر یہ مخالف ہوتا، اگر یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہوتا، حدیث کے خلاف ہوتا، یہ معاذ اللہ شرک ہوتا، تو کیا معاذ اللہ سارے صحابہ نے شرک کی تائید کر دی؟ حضور نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ جہاں کسی نبی کا وصال ہوتا ہے وہی اس کی تدفین ہوتی ہے. یہ تو نہیں تھا فرمایا کہ اس کے اوپر عمارت بھی بنائی جاتی ہے. تو یوں بھی کر سکتے تھے، وہ گھر کو منہدم کر کے وہاں حضور کی قبر مبارک بنا دیتے. کر سکتے تھے یا نہیں؟ کر سکتے تھے. لیکن انہیں پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ عین اسلام کا اصول ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ جاہلانہ تصور کی پیداوار ہے، فکر کی پیداوار ہے. پھر آپ جتنے آئمہ اسلام ہیں، جتنے بھی آئمہ اسلام یہ 15 صدیوں میں مسلمانوں میں ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابر، قرآن کے امام، احادیث کے امام، تفسیر کے، فقہ کے امام، جنہوں نے قرآن پڑھا، سمجھا اور اگلی نسلوں تک منتقل کیا، صحابہ کرام کے بعد سے لے کر تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد فقہاء، محدثین، مفسرین. آپ جائیں پوری دنیا میں پھیلے گھومے چکر لگائیں. مصر میں صحابہ کرام کے مزار ہے، ترکی میں ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، ایران میں ہے، اور کئی جگہوں پر، کثیر جگہوں پر صحابہ کرام کے، ائمہ کے مزارات پھیلے ہوئے ہیں. تو جو پوری دنیا میں مزارات ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ سارے مسلمان مشرک ہو گئے؟ یہ فتنہ جہالت کی پیداوار ہے. اس کا نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے، نہ اصول ہے، نہ حدیث مبارکہ میں. ہاں بعض لوگ اس آیت حدیث مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے قبور کو مساجد بنا دیا. انبیاء کرام کی قبور کو مساجد بنا دیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مزار کے ساتھ مسجد بنائی جائے وہ شرک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی قبر کو ہی سجدہ گاہ بنا دینا، ان کی قبر کو ہی سجدہ گاہ بنا دینا، ان کی قبر کی طرف سجدے کرنا اور ان کی قبر کو سجدہ گاہ سمجھنا، مقبول سمجھ لینا انہیں. جس طرح قرآن میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی جڑ کاٹی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مزار کے ساتھ مسجد بنانا منع ہے، یہ نہیں فرمایا. اور ہمارے جو میں نے آپ کو ساری امت کا معمول بتا دیا، اجماع بتا دیا کہ پوری دنیا میں مسجدوں کے مزارات کے ساتھ مساجد بنی ہوئی ہے، مزارات کے ساتھ مساجد بنی ہوئی ہے. قبروں کی طرف سجدہ گاہ کر کے کوئی سجدے نہیں کرتا، نہ مسجد بناتا ہے. آپ حضور ڈھاکہ صاحب کا دیکھ لیں، حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. آپ یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کا دیکھ لیں، جتنے بھی یہاں آپ کے آس پاس بنے ہوئے ہیں آپ وہ دیکھ لیں مزارات، کہ مسجد علیحدہ ہے، مزار علیحدہ ہے. اور یہ اس قرآن کے اسلوب سے لیا گیا ہے، قرآن کے اصول سے. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے. سبحان اللہ. ساری روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے کہ جہاں میرا امتی چاہے نماز پڑھے مسجد ہے اس کے. تو یہاں آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مزار کے ساتھ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ تو حضور نے اجازت دے دی ہے اور حضور کی حیثیت ہے، آقا علیہ السلام کی حیثیت ہے. اور پھر جو علماء دیوبند ہیں، اہل سنت والجماعت کے تو ہیں، میں نے آپ کو نام بتا دیے. علماء دیوبند کے اکابرین بھی وہی، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. مفتی محمد شفیع صاحب، آپ ان کی تفسیر معارف القرآن پڑھیں، ان میں بھی انہوں نے اسی عقیدہ کو بیان کیا ہے
شیخ محمد ادریس کاندھلوی، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی عقیدہ کو درج کیا۔ پھر مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے اپنی کتاب فتح الملہی میں اسی عقیدہ کو درج کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، انہوں نے اپنی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری میں بھی اسی عقیدہ کو درج کیا ہے۔ یعنی ائمہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اولیاء و صالحین کے مزارات سے فیض لینے کے لیے، حصول برکت کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے، تبرک کے لیے ان کے مزار کے پاس مسجد بنانا عین قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ عین قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف ہے اور ساری امت کے خلاف ہے۔ ساری امت کے خلاف اس کا عمل ہے جو اس کے خلاف چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہاں ضرور ان کے پاس مسجد بنائیں گے۔ پھر وہ آپس میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ سیقولون، تو اللہ پاک نے فرمایا ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ صحبت صالح، صحبت صالح، صحبت صالح تورا صالح کنت، بصحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں صالح بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ کتے نے اصحاب کہف کی صحبت اختیار کی تو پہلے اللہ تعالی نے اس کے بیٹھنے کو ذکر کیا، کیسے بیٹھا ہوا تھا بازو پھیلا کر۔ اب جس وقت وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے، تو وہ بھی گفتگو کرتے ہوئے کتے کو نہیں بھولے، اور جب وہ نہیں بھولے 200-300 سال بعد کتے کو نہیں بھولے اور کتے کا بھی ساتھ ذکر کیا، تو اللہ پاک وہ تو رحیم اور کریم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے قرآن میں اس کتے کی صحبت کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ وہ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر کہیں گے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے ان کے تخمین اور اندازے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور پھر کہیں گے کہ وہ 7 کے اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، بے شک وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ زیادہ مفسرین ما يعلمهم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو حقیقی طور پر جانتے ہیں۔ کثیر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے۔ کتنے تھے؟ 7۔ کثیر محدثین مفسرین کا اس طرف رجحان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو آپ ان کی تعداد کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں ان سے نہ جھگڑیں، صرف سرسری طور پر ان سے کوئی بحث مباحثہ کر لے تو نہ جھگڑے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی آپ ان سے، ان اصحاب کہف کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے کوئی سوال کریں۔ وہ بلند رتبے والے لوگ تھے، بلند مرتبے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنا مقام پا لیا، اللہ کی وحدانیت پر قائم رہ کر، استقامت اختیار کر کے، ڈٹ کر وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے اور اللہ کی قربتوں میں چلے گئے۔ تو اب ان عیسائیوں سے اور اہل کتاب سے لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں اور نہ ہی ان سے بارے میں اصحاب کہف کے بارے میں کوئی سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عدد اور ان کے مقام کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا حقیقی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ آگے تفسیر جاری ہے۔ تمام احباب ذوق شوق سے آیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔